بلا تاخیر اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت جناب صاحبزادہ محمد احور صدیق حضوری صاحب سے تشریف لائیں۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم صدق الله العظيم. حمد و صلاة کے بعد تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر و مرشد کی۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت میں اولیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایسی ہے تاثیر نگاہ مرشد کی، ایسی ہے تاثیر نگاہ مرشد کی کہ ایک نظر سے اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ یسبحون اللیل والنہار، یعنی جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، دن رات وہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، اس کے دل میں کسی غیر کی گنجائش تک نہ ہو۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کہتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازرین فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے ضرور محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے محفل مناتے ہیں اور میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہم نشینی گر بخوائی با خدا، ہم نشینی گر بخوائی با خدا، روح نشی اندر با حضور اولیاء، یعنی اگر تو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو اولیاء اللہ کے محفل میں بیٹھا گئے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کے شان بیان کرتے فرماتا ہے من عادلی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے آواز کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی حدیث میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں كنت سمع الذي يسمع به، میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سرع الذي يبصر بها، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ويده التي يبطش بها، اور میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجله الذي يمشي بها، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ولئن سألني لأعطينه، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ سامعین عزیز وقار، شاعر نے کیا خوب کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمیں اس آیت پہ غور کرنا چاہیے، جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو ان مومنین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جو اولیاء اللہ صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر تابع ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اگر تم نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، اگرچہ تم نیک نہیں ہو، آخر یہ صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ اگر تم بروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اگرچہ تم برے نہیں ہو، آخر یہ نحوست یہ صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ سامعین عزیز وقار، علماء کرام فرماتے ہیں اصحاب کہف کا وہ کتا جس نے ان کی حفاظت کی اور ان کے ساتھ رہا، وہ کل بروز قیامت جنت میں چلا جائے گا۔ جب ایک کتا نئے لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے جنتی بن سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے، تو جو انسان سلیم قلب کے ساتھ درگاہ عالیہ مسکین پور شریف آ کر اولیاء اللہ کے قدموں کا خاک بن جائے تو وہ یقیناً جنتی ہے اور کل بروز قیامت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین عزیز وقار، شاہ نے کیا خوب کہا ہے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین عزیز وقار، میرے عزیز اگر کامیابی چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کو دامن کو مضبوط تھامے رکھے اور ان سے محبت اور ان کی خدمت کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے دربار پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تقریر کا اختتام میں شعر پہ کروں گا۔ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرگوش و پرسوز ہے لالے لب آبجود، وما علینا الا البلاغ المبین۔